گجرات کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، جہاں اس نے مسلمانوں کے، ہزاروں مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا۔ اب اس نے نئی ایک پالیسی بنائی جہاں پر سکھوں کا اس نے پیٹ کاٹا، ان کے بچوں کا رزق کاٹا۔ ایک ایسی پالیسی بنائی جس سے سکھ روزگار کے اعتبار سے تباہ و برباد ہو رہے تھے۔ سکھوں نے پلان کیا، وہ سڑکوں پر نکلے، انہوں نے ٹریکٹر ریلیاں نکالی اور وہ چلتے چلتے چلے گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ دہلی پر پہنچے۔ ہم آپ کو یہاں یہ بتاتے چلتے ہیں، ابھی گزشتہ دنوں جب اس کی جو گاندھی تھا اس کی جو جنم بھومی تھے اس پر سکھوں نے بھوک ہڑتال کر دی ہے۔ دہلی میں جا کر لال قلعے پر سکھوں نے اپنے وطن جو انہوں نے بنانا ہے، جس کی انہوں نے بھارت سے آزادی لینی ہے، خالصتان، اس کا انہوں نے جھنڈا لہرایا۔ اس جھنڈے کے لہرانے کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ وہ کہانی یہ ہے کہ بیرون ملک بیٹھی ہوئی سکھوں کی تنظیمیں باقاعدہ طور پر ایکٹیو ہیں، اور خصوصی طور پر جو امریکہ میں سکھوں کی تنظیم ہے اس نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی، جو سکھ بھی لال قلعے پر جا کر خالصان کا جھنڈا لہرائے گا اس کو لاکھوں ڈالر انعام دیے جائیں گے۔ یقینی طور پر یہ بہت بڑی خبر تھی، اور اب اس کے بعد جنہوں نے جھنڈا لہرایا ہے وہ تنظیم ان کو انعام و اکرام سے نوازے گی، وہی جو ہے براہ راست انویسٹ کر رہے ہیں۔ اور اب سکھوں نے مزید دھمکی دے دی ہے، وہ دوبارہ دہلی میں داخل ہوں گے، جہاں سے اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو لوک سبھا ہے اس کو ہم الٹا کر دیں گے، ان کے ایوانوں سے، کانگریس کے ایوانوں سے، مودی کی RSS کے لوگوں کو جو ان کے حق میں نہیں بول رہے، جو ان کے مخالف ہیں، انہیں لوک سبھا سے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ اب مودی اس وقت 2 کشتیوں میں سوار ہے، وہ تنگ آ چکا ہے مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے انتخابات پر سرمایہ کاری کی، دوسری طرف سکھ ہیں۔ اب اگر وہ سرمایہ کاروں کے حق میں بات کرتا ہے تو سکھوں کو قابو نہیں کر سکتا، سکھوں کے حق میں بات کرتا ہے تو جنہوں نے اس کے انتخابات پر پیسے لگائے ہیں وہ اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ اب پچھلے دنوں بھارت میں ایک اجلاس ہوا باقاعدہ، جس میں را کے ایجنٹ اور دوسرے تیسرے ساری ان کی ایجنسیاں، فورسز، ایون دین کہ بھارت کی آرمی بھی بیٹھی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ دہلی کو باقاعدہ گھیراؤ کیا جائے گا، اسے محفوظ بنایا جائے گا، اور جتنے حساس مقامات ہیں ان کو محفوظ بنایا جائے گا تاکہ سکھ جو ہیں وہ داخل نہ ہو سکیں۔ لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سکھ اس وقت اتنی مضبوط حیثیت اختیار کر چکے ہیں، سکھ اس وقت اتنی مضبوط حیثیت اختیار کر چکے کہ بھارت ان کو دبا نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ انہوں نے اتنا سرمایہ، اتنی دولت، اتنی پلاننگ، اتنی پالیسی تیار کر لی ہے کہ وہ اب باقاعدہ طور پر اپنا علیحدہ ملک خالصتان بھارت سے لے کر وہ اس کو چلا سکتے ہیں۔ چونکہ مودی کی کوئی بھی پالیسی عوامی حق میں نہیں ہے، یہ جمہوریت کے نام پر بھارت ایک کلنک کا ٹیکا ہے۔ یوں تو وہ کہتا ہے کہ دنیا کی بہت بڑی جمہوریت ہے، لیکن وہاں پر کوئی کسی کو بنیادی انسانی حقوق حاصل ہی نہیں ہے۔ آپ وہاں پر دیکھ لیں کہ لوگ فٹ پاتھوں پر پڑے ہوتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے۔ سب سے بڑا بھارت کا مسئلہ واش روم کا ہے، جو کہ کہیں پر بھی نہیں پائے جاتے۔ مودی نے جو ہے اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے، اور اب جو سکھ دہلی میں داخل ہوں گے تو بہت بڑی خبر باہر نکلے گی۔ یہ خبر ہوگی کہ سندھ جو ہے، جو سکھ ہیں وہ آگے تک قابض ہونے جا رہے ہیں، مفلوج ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ جو بھارت کی پولیس اور آرمی میں جو سکھ ہیں وہ بھی اعلان بغاوت کرنے جا رہے ہیں۔ مودی کو یہ یاد رکھنا چاہیے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اندرا گاندھی جس کے محافظ سکھ تھے، اور اندرا گاندھی کو باقاعدہ الرٹ کیا گیا تھا کہ آپ ان سے محتاط رہیں، کیونکہ انہی دنوں میں گولڈن ٹیمپل کا واقعہ رونما ہوا تھا، اور وہاں پر بھارت نے آپریشن کر کے سکھوں کا قتل عام کیا، ان کا وہاں سے اسلحہ لیا، گولڈن ٹیمپل کو تباہ کیا، اور پھر اس کا یہی ہوا کہ اندرا گاندھی کو ان سکھوں نے گولیوں سے چھلنی کر دیا اور اس کو مار دیا۔ اب آج کیا ہو رہا ہے؟ فوج میں کون ہیں؟ زیادہ لڑنے والے کون ہیں؟ وہ سکھ ہیں۔ اب سکھوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر اسی طرح مودی کرتا رہا تو ہم سرحدوں پر نہیں جائیں گے، ہم فوج سے بغاوت کریں گے۔ پولیس نے بھی کہہ دیا ہے، جو سکھ آفیسر ہے یا سکھ نوجوان ہیں یا سکھ اہلکار ہے یا سکھ کانسٹیبل انسپیکٹر ہیں، انہوں نے بھی حکومت کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ ہم اپنی برادری کے خلاف نہ لاٹھی اٹھائیں گے، نہ شیلنگ کریں گے، نہ گولی چلائیں گے۔
جس سے یہ چیزیں اب واضح ہو چکی ہیں کہ بھارت ٹوٹے گا، خالستان بنے گا، ناگالینڈ وہاں سے آزادی لے گا، اور بھی تحریکیں وہاں سے اٹھیں گی اور بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ اور یہ مودی کو تاریخ میں سیاہ ترین الفاظ سے پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ مزید یہ اس صدی کا ہلاکو خان اور ہٹلر سے بھی بدترین آدمی نکلے گا۔ ہم تو اس کو رہنما ہی نہیں کہتے، کیونکہ یہ اپنے اکھنڈ بھارت کے چکر میں باولا ہو چکا ہے، اسے آگے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا۔ اور یہی سکھوں کی تحریک، یہی کسانوں کی تحریک، یہ اب خالستان کی آزادی کی تحریک کا روپ دھارنے جا رہی ہے، اور یہ دھارے گی۔ دہلی میں لال قلعے پر جھنڈا لہرانے کے بعد مودی کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب یہ کسانوں کی تحریک جو ہے کسانوں کی تحریک نہیں رہی، یہ آزادی کی تحریک بن چکی ہے۔ اور سکھ برادری بہت جلدی انشاءاللہ خالستان لے کر رہے گی، آزادی لے کر رہے گی، بھارت ٹوٹ کر رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔